السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ صبح چمکنے تک سلامتی ہیں، یعنی بلاؤں اور آفتوں سے وہ سلامت ہیں۔ اب یہ سورہ کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں آپ حضرات سمجھ فرمائے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں قوم بنی اسرائیل کے ایک ایسے مجاہد جلیل کا تذکرہ ہوا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے اپنی امت کے لیے بھی اس خیر کثیر کی تمنا فرمائی اور خدائے کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بار الہ، تو نے میری امت کو بہت مختصر عمر عطا کی ہے، اور اس کے اعمال بھی دوسرے امتیوں کے بنسبت کم فرمائے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ امت اپنی عمر کو تاہ کے باعث اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جائے جس کے حصول و اکتساب کے لیے عمر دراز کی حاجت ہوا کرتی ہے۔ یہ دعا رب کائنات کے سب سے زیادہ محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کے قرب خاص کا عالم یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ان کی یہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوتی؟ اس دعا کے صدقے میں آپ کو اور آپ کی امت کو اس یگانہ بے ہمتا نے ایک ایسی جلیل القدر نعمت سے سرفراز فرمایا جس کی اگلی امتیوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں کی عبادت جو اسرائیلی مجاہد نے خدا کے راستے میں کیا تھا، تو یہ عظیم رات اس امت کے خصائص سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے اس بندے خدا کا نام شمعون تھا، اس کو قادر مطلق نے بڑی قوت و دلیری عطا کی تھی۔ اس وجہ سے وہ 1000 مہینے تک کافروں سے مسلسل یوں جہاد کرتے رہے کہ آپ کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پیٹھ کا بچھونا کبھی خشک نہ ہونے پایا، اور اس طرح آپ نے کافروں کو زیر کر دیا۔ جب کفار بہت تنگ دل ہو گئے تو انہوں نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے آپ کی بیوی کو یہ لالچ دی کہ اگر وہ اپنے شوہر کو گرفتار کروا دے تو اسے سونے سے بھرا ہوا سونے کا کشف پیش کر دیں گے۔ وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئی۔ رات کو جب حضرت شمعون سو گئے تو اس نے آپ کو کھجور کی چھال کے رسے سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور جسم کو ہلایا تو رسہ ٹوٹ کر پارا پارا ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ جب کافروں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اس عورت کے پاس لوہے کے ایک مضبوط زنجیر بھیجی۔ اس نے اس رات بھی وہی حرکت کی، مگر اس مجاہد نے اسے بھی توڑ دیا۔ اب ابلیس لعین کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ ترکیب بتائی کہ یہ عورت اپنے خاوند ہی سے دریافت کرے کہ وہ کس چیز کے توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کافروں نے اپنی جاسوسہ کو یہ ہدایت بھیج دی اور اس نے شوہر سے پوچھ کر یہ معلوم کر لیا وہ اپنے گیسوؤں کے بندھن کو نہیں توڑ سکتے۔ ان کے 8 لمبے لمبے گیسو تھے جو زمین سے گھسیٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گئے تو اس بے وفا عورت نے 4 گیسوؤں سے آپ کے ہاتھ اور 4 گیسوؤں سے دونوں پیر باندھ دیے۔ کفار تو پہلے ہی سے تاغ میں تھے، فوراً آ گئے اور آپ کو گرفتار کر کے اپنے ذبح خانے تک لے گئے۔ یہ ذبح خانہ 400 گز اونچا
اور اس کے تناسب سے وسیع اور کشادہ تھا، مگر اس وسعت و بلندی کے باوجود وہ صرف ایک ستون پر کھڑا تھا۔ تمام کفار آپ کے گرد جمع تھے، انہوں نے آپ کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ارحم الراحمین، مجھے ان بندنوں کے توڑنے کی طاقت عطا فرما، اس ستون کو چھت سمیت کافروں پر گرا دے اور مجھے ان کے چنگل سے نجات دے۔ یہ دعا مقبول ہو گئی اور خدائے پاک نے آپ کو ایسی قوت بخشی کہ بدن ہلاتے ہی تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت گرا کر سارے کافروں کو ہلاک کر دیا اور یہ بندے خدا ان کے شر سے نجات پا گئے۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر نوازا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں ایک نبی شمعون علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ عز و جل کے دین کے لیے 1000 مہینے تک کافروں سے جہاد کیا اور بدن سے ہتھیار و لباس نہیں اتارا۔ تو صحابہ کرام نے تمنا کی کاش ہماری عمر بھی دراز ہوتی اور ہم بھی ایسا ہی جہاد کرتے۔ تو سورہ قدر نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شب قدر اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جس میں حضرت شمعون علیہ السلام نے جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔